اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محتشم، آج آپ کے سامنے ایک ایسی وادی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو حسین ترین وادی تھی، لیکن اس کے رہنے والوں کو سزا بدترین دی گئی۔ شہر صدوم کی ایک حسین و دلکش صبح تھی کہ حسب معمول نسیم سحر کی معطر پرکیف چونکے 400 پھیلے ہوئے تھے کہ قدرتی حسن سے مالا مال سرسبز و شاداب پہاڑیوں کے بیچ، اور اس حسین و جمیل مہکتی وادی اور اس میں گنگناتی بل کھاتی شفاف نیلے پانی کی آبشاریں، گہری جھیلیں، اناج کے خوشوں کے سرسبز چادر سے ڈھکے میدان، انواع و اقسام کے پھولوں سے لدے باغات بھی تھے۔ اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رنگ برنگے پرندے اور آسمان بادلوں کے اونٹ سے جھانکتی سنہری روپیلی کرنیں ان مکینوں کی منتظر ہیں جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم اپنے آشیانے استراحت میں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ ابھی مشرق سے ابھرتے سورج کی چمکدار کرنیں شہر کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے بھی نہ پائی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت ماحول میں وحشتناک خاموشی چھا گئی۔ پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا، درختوں کی سرسراہٹ، آبشاروں اور جھرنوں کی گنگناتی آوازیں رک گئی۔ باد صبا روٹ کر واپس چلے گی۔ ہیبت ناک خاموشی میں کتوں کی رونے کی آوازیں، پرندوں کا خاموش ہو جانا کسی آنے والے آفت کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ شہر کے باسی بھی پوری طور پر بیدار نہ ہو پائے تھے کہ اچانک ایک خوفناک جھٹکے نے لمحوں میں سب کچھ ختم کر ڈالا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کی ایک نوک سے پورے شہر کو اٹھایا اور زمین پر پٹک۔ اس طرح دنیا کی حسین و جمیل وادی زمین میں 420 میٹر اندر دھنس کر پانی کی تہ میں غرق ہو گئی۔ اس عظیم شہر کے کھنڈرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ شہر صدوم، جس کو بحر لوط یا بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے ایک گہری جھیل کی شکل میں ہے، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے، اور یہی شہر صدوم ہے۔ اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام حرام تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ ملت ابراہیمی کے پہلے مسلمان تھے، جنہیں السابقون الاولون کا درجہ بھی حاصل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی وہاں ان کے ساتھ تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے شہر صدوم کی طرف ہجرت کی، وہاں جا کر دین حنیف کا پیغام پہنچایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس بیت المقدس چلے گئے۔ لوط علیہ السلام جب شہر صدوم میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ بدکار ہیں، اور ایسی کوئی بھی برائی نہیں جو ان کے اندر نہ پائی جائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو سیدھے راہ کی طرف لانے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے تو ان کو تبلیغ اچھی نہ لگتی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دیتے اور کہتے کہ آپ ان باتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ ہم آپ کو شہر بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادات بد کی وجہ سے بڑے پریشان رہتے اور دن رات انہیں واعظ و نصیحت فرماتے رہتے، لیکن قوم پر ان کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ پھر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کریں۔ لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں حضرت لوط علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وہ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، پھر وہ فرشتے خوبصورت نوجوان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف گئے۔